وراثت اور وصیت۔ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اپنے ترکے کے متعلق وصیت کرے۔ یہ وصیت پورے ترکے کے متعلق ہونی چاہیے اور ہر اس شخص کے لیے ہونی چاہیے جسے وہ اپنے ترکے میں سے کچھ دینا چاہے۔ اس میں وارث اور غیر وارث کی کوئی تفریق نہیں۔ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين۔ سورت نمبر 2 آیت نمبر 180۔ تم پر قانوناً فرض قرار دیا جاتا ہے کہ جب تم دیکھو کہ تمہاری موت قریب ہے اور تم اپنے پیچھے کچھ مال و دولت چھوڑ رہے ہو تو تم اپنے والدین اور اقربین کے لیے قاعدے کے مطابق وصیت کر جاؤ۔ ایسا کرنا تمام متقین یعنی مسلمانوں پر فریضہ خداوندی ہے۔ ترکے کی تقسیم وصیت پوری کرنے کے بعد ہوگی، جیسا کہ سورت نمبر 4 کی آیت نمبر 11 میں ہے۔ اس آیت میں دیکھیے، پہلے کتب علیکم کہا گیا ہے، یعنی تم پر فرض قرار دیا گیا ہے، اور آخر میں حق علی المتقین سے اس کی تاکید کی گئی ہے کہ متقین پر ایسا کرنا لازم ہے۔ نیز اس میں پورے کے پورے مال کے لیے وصیت کو فرض قرار دیا گیا ہے، اور والدین اور اقربا کہہ کر اس بات کی بھی وضاحت کر دی گئی ہے کہ یہ وصیت ورثاء کے حق میں بھی ہو سکتی ہے۔ نیز اقربا میں رشتہ دار بھی شامل ہیں اور غیر رشتہ دار بھی، جنہیں وصیت کرنے والا اپنا قریبی سمجھے۔ دوسری بات یہ ہے، قرآن کریم نے وصیت کی فرضیت کو اس قدر اہم قرار دیا ہے کہ اس کی جزیات تک کے لیے بھی خود ہی ہدایات دی ہیں۔ سورہ مائدہ کی یہ آیات قابل غور ہیں۔ فرمایا، يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنه مستحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ سورت 5 آیات 106 سے 108۔ مفہوم اس کا یہ ہے، اے جماعت مومنین، یاد رکھو کہ اگر تم میں سے کسی کی موت کا وقت قریب آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو، کیونکہ وصیت کرنا فرض ہے جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180 میں بتایا گیا، تو اس کے لیے گواہوں کی ضرورت ہوگی۔ سو تم اپنے لوگوں میں سے 2 ایسے گواہ مقرر کر لو جو انصاف پسند ہوں۔ لیکن اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور ایسی جگہ پر جہاں اپنے آدمی موجود نہیں اور وہاں موت کا سامنا ہو جائے تو پھر دوسرے لوگ ہی گواہ بنا لو۔ پھر جب ان کی شہادت کی ضرورت پڑے تو تمہارے جج انہیں صلاۃ کے بعد مسجد میں ٹھہرا لیں، کیونکہ وہی تمہاری عدالت گاہ ہے۔ اگر تمہیں شبہ ہو کہ وہ ویسے سچ نہیں کہیں گے تو وہ قسم کھا کر کہیں کہ ہم نے اس گواہی کے عوض کسی سے کچھ نہیں لیا، خواہ وہ ہمارا قریبی عزیز ہی کیوں نہ ہو، اور نہ ہی ہم سچی شہادت کو چھپائیں گے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم مجرم ہوں گے۔ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ انہوں نے سچی گواہی نہیں دی تو جس پارٹی کے خلاف انہوں نے غلط گواہی دی تھی اس پارٹی کے 2 گواہ سامنے آئیں اور خدا کی قسم کھائیں کہ ہماری گواہی سابقہ گواہوں کے مقابلے میں زیادہ سچی ہے، ہم حق سے ذرا بھی تجاوز نہیں کریں گے۔ اگر ایسا کریں تو ہم مجرم قرار دیے جائیں۔ قانون خداوندی میں شہادت پر شہادت لینے کی گنجائش اس لیے رکھ دی گئی ہے کہ اس سے اس امر کا امکان ہے کہ گواہ حقیقت کے مطابق شہادت دیں، کیونکہ انہیں اس کا خدشہ ہوگا کہ دوسرے گواہوں کی شہادت سے ان کی شہادت کی تردید ہو جائے گی، اور اس طرح وہ مجرم بھی قرار پائیں گے اور معاشرے میں ان کی بدنامی بھی ہوگی۔ اب تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم قوانین خداوندی کی نگہداشت کرو
اور ان باتوں کو دل کے کانوں سے سنو۔ اگر تم اس راہ کو چھوڑ کر کسی دوسری راہ پر چل نکلے تو وہ راہ تمہیں کبھی منزل مقصود تک نہیں لے جائے گی۔ گواہوں سے سخت تاکید کی گئی ہے کہ وہ اس میں کسی قسم کا رد و بدل نہ کریں۔ فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم۔ سورت نمبر 2 کی آیت نمبر 181۔ مفہوم اس کا یہ ہے اگر کوئی شخص وصیت سننے کے بعد اس میں رد و بدل کر دے تو ایسے لوگ قانون کی نگاہ میں مجرم ہوں گے۔ انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ خدا سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اس کے بعد فرمایا فمن خاف من موس جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم۔ سورت نمبر 2 آیت نمبر 182۔ مفہوم اس کا یہ ہے لیکن اگر کوئی شخص یہ محسوس کرے کہ وصیت کرنے والا انصاف سے کام نہیں دے رہا بلکہ وہ کسی کی طرف بے جا طور پر جھک رہا ہے تو اسے چاہیے کہ وصیت کرنے والے کو سمجھائے اور متعلقہ افراد میں مصالحت کی صورت پیدا کرنے کی کوشش کرے تاکہ جن کی حق تلفی ہو رہی ہو اس سے وہ محفوظ ہو جائیں۔ ایسا کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ قانون میں اس قسم کی گنجائش رکھنا مرحمت خداوندی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ صرف مصالحانہ کوشش ہوگی۔ قول فیصل وصیت کرنے والے ہی کا ہوگا۔ پھر تیسری بات یہ ہے بیوہ کے لیے ترکے میں حصے کے علاوہ سال بھر کی کفالت کی وصیت کرنا ضروری ہے۔ اور والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم۔ سورت 2 کی آیت نمبر 240۔ مفہوم اس کا یہ ہے تم میں سے جو لوگ بیوہ عورتیں چھوڑ کر مر جائیں انہیں چاہیے کہ اپنی بیویوں کے متعلق وصیت کر جائیں کہ سال بھر تک انہیں گھر سے نہ نکالا جائے اور انہیں سامان زندگی دیا جائے، لیکن اگر وہ از خود چلی جائیں اور قاعدے قانون کے مطابق اپنے لیے کچھ اور فیصلہ کر لیں تو اس سے تم پر کوئی الزام نہیں آتا۔ یاد رکھو اللہ کا قانون بڑی قوت والا لیکن اس کے ساتھ ہی حکمت پر مبنی بھی ہے۔ وراثت کے احکام بحیث مجموعی سورت النساء کی 2 آیات میں دیے گئے ہیں۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ پہلے ان آیات کو دیکھ لیا جائے اور اس کے بعد ان احکام کو تفصیل وار بیان کیا جائے۔ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم فيه شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين
غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. سورت 4 آیات نمبر 11 اور 12. ان آیات کی روشنی میں قانون وراثت کی وضاحت ہو جاتی ہے. اس سلسلے میں سب سے پہلے اولاد سامنے آتی ہے. اس کے متعلق خدا کا حکم یہ ہے کہ نمبر 1، لڑکے کے لیے 2 لڑکیوں کے برابر حصہ ہے، یعنی ایک لڑکی برابر ہے 1/3 اور ایک لڑکا برابر ہے 2/3. یہ اس لیے کہ کنبے کے اخراجات کا کفیل مرد ہے، عورت نہیں، جیسا کہ سورت نمبر 4 کی آیت نمبر 34 سے ظاہر ہے. آیت میں الفاظ الذکر والانثی ہیں، یعنی انہیں خود حصے نہ مقرر کر دیے ہوں اور وارثوں میں مرد اور عورتیں شامل ہوں تو وہاں یہی اصول کار فرما ہوگا، یعنی عورت کے مقابلے میں مرد کا دگنا حصہ. دوسری بات یہ ہے، اگر لڑکیاں 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو ان سب کے لیے ترکے کا حصہ 2/3 ہے، اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو نصف، یعنی اگر لڑکے کے ساتھ نہ ہوں اور صرف لڑکیاں وارث ہوں تو تقسیم اس طرح ہوگی. تیسری صورت، متوفی کے ماں باپ میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ، یعنی 1/6 ہے، بشرطے کہ متوفی کی اولاد بھی ہو. لیکن اگر اس کی اولاد نہ ہو اور صرف اس کے ماں باپ اس کے وارث ہوں تو اس کی ماں کا حصہ 1/3 ہے اور باقی باپ کا 2/3. اور اگر اس کے بہن بھائی بھی ہوں تو ماں کا حصہ 1/6 ہے. اس کے ساتھ شق نمبر 5 بھی ملائیے جو آگے بیان کی جائے گی. یاد رہے کہ یہ تقسیم متوفی کی وصیت پوری کر دینے اور قرضہ چکا دینے کے بعد ہوگی، یعنی پہلے متوفی کا قرضہ چکاؤ، پھر بقایا وصیت کے مطابق تقسیم کرو. اگر وصیت پورے ترکے پر حاوی نہ ہو یا وہ وصیت نہ کر سکا ہو تو اس صورت میں تقسیم ترکہ مدرجہ والا حصوں کے مطابق کرو، اس لیے کہ تم نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ یا تمہاری اولاد میں سے کون سا رشتہ نفع رسانی کے لحاظ سے تم سے قریب تر ہے. لہٰذا یہ حصے خدا نے خود مقرر کر دیے ہیں. یعنی متوفی تو جانتا تھا کہ کون سا شخص اس کے ترکے کا زیادہ حقدار ہے، اس لیے وصیت کرنا فرض قرار دیا گیا تھا. لیکن اگر وہ وصیت نہیں کر سکا یا اس کی وصیت پورے ترکے پر حاوی نہیں تو پھر خدا نے اسے تم پر چھوڑنے کے بجائے حصوں کی تقسیم کو خود اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے. چوتھی بات یہ ہے، اب عقدی رشتوں کی طرف آئیے. الف، بیوی کے ترکے میں سے خاوند کا حصہ 1/2 ہوگا، بشرطے کہ اس کی یعنی بیوی کی اولاد نہ ہو. اگر اس کی اولاد ہو تو خاوند کا حصہ 1/4 ہوگا. یہ تقسیم قرضوں کی ادائیگی اور وصیت پوری کرنے کے بعد ہوگی. ب، خاوند کے ترکے میں سے بیوی کا حصہ 1/4 ہے اگر خاوند کی اولاد نہ ہو، اور اگر خاوند کی اولاد ہو تو بیوی کا حصہ 1/8 ہے، وصیت پوری کرنے اور قرضہ بے باک کرنے کے بعد. شق نمبر 5، جیسا کہ 3 کے تسلسل کے لیے کہا گیا تھا، اگر متوفی لا ولد ہو جسے کلالہ کہتے ہیں اور اس کے ماں باپ بھی ہوں اور بھائی بہن بھی تو الف، اگر ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو دونوں میں سے ہر ایک کے لیے 1/6 ہوگا. ب، اگر بھائی بہنوں کی تعداد 1 سے زیادہ ہو تو وہ سب 1/3 میں شریک ہوں گے. جیم، ماں باپ کا حصہ پہلے بیان ہو چکا ہے. ملاحظہ ہو شق نمبر 3، یہ تقسیم بھی قرضہ چکانے اور وصیت پوری کرنے کے بعد ہوگی. 6، اگر لا ولد متوفی کے ماں باپ بھی نہ ہوں، صرف بہن بھائی ہوں تو ترکے کی تقسیم آیت نمبر 177 سورت نمبر 4 کے مطابق ہوگی، جس کا ذکر آگے چل کر آئے گا. ان احکام کی روشنی میں حسب ذیل اصول تقسیم متفرع ہوتے ہیں. نمبر 1، متوفی جو چھوڑ کر مرے اس میں سے پہلے اس کا قرضہ ادا کرنا چاہیے اور بقایا اس کی وصیت کے مطابق تقسیم کرنا چاہیے. وصیت کے مطابق پہلے تفصیل سے کہا جا چکا ہے. اس سلسلے میں ایک آیت اور بھی ہے. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا. سورت نمبر 4 آیت نمبر 33. مفہوم یہ ہے، جو کچھ کسی کے والدین یا اقربا چھوڑ جائیں ہم نے اس کے حصے مقرر کر دیے ہیں. یہ حصے صرف نسبی رشتوں تک محدود نہیں، عقدی رشتے بھی ان میں شامل ہیں.
انہیں بھی ان کے حصے دے دیا کرو۔ اسے اچھی طرح یاد رکھو کہ خدا کی نگاہ ہر بات پر ہے۔ عقدت ایمانکم، جن کے ساتھ تمہارے معاہدے ہیں میں ایک تو میاں بیوی آتے ہیں کیونکہ ان کا باہمی رشتہ عقدی ہوتا ہے، نسبی نہیں، اور دوسرے وہ لوگ جنہیں کچھ دینے کے لیے معاہدہ کیا گیا ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ معاہدہ وصیت کی روح سے ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے، اگر متوفی وصیت نہیں کر سکا یا اس کی وصیت پوری ہو جانے کے بعد کچھ مال بچ گیا ہے تو اس کی تقسیم آیات 11-12 سورت نمبر 4 کی روح سے ہوگی۔ عملاً طریق یہ ہونا چاہیے کہ جن وارثوں کے متعین حصے قرآن کریم نے مقرر کر دیے ہیں پہلے انہیں ان کا حصہ دے دیا جائے اور پھر دوسرے ورثاء کو دیا جائے۔ اگر قوانین بالا کے مطابق ترکے کی تقسیم کے بعد کچھ بچ جائے تو وہ اسلامی حکومت کی طرف منتقل ہو جائے گا، جس طرح لاوارث کا ترکہ حکومت کی ملکیت قرار پاتا ہے۔ وہ آیت جس میں ایسے کلالہ کا ذکر ہے جس کے نہ ماں باپ ہوں نہ اولاد حسب ذیل ہے۔ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهم الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم۔ سورت نمبر 4 آیت نمبر 170۔ اس سورت کے شروع میں وراثت کے قوانین بیان کیے گئے تھے جن میں کلالہ یعنی لا ولد کا ذکر بھی آیا تھا۔ وہاں اس لا ولد مرنے والے کا ذکر تھا جس کے ماں باپ اور بہن بھائی موجود ہوں۔ سورت نمبر 4 کی آیت نمبر 12۔ اسی ضمن میں یہ لوگ تم سے کچھ مزید دریافت کرتے ہیں، کہو کہ اس کے متعلق تمہیں خود خدا بتاتا ہے۔ اگر کوئی شخص مر جائے اور اس کی نہ اولاد ہو نہ ماں باپ تو اس کے ترکے کی تقسیم یوں ہوگی۔ نمبر 1، اگر متوفی مرد ہو اور اس کی صرف ایک بہن ہو تو ترکے میں اس کا حصہ نصف ہوگا۔ نمبر 2، اگر ایک بہن کے بجائے 2 یا 2 سے زیادہ بہنیں ہوں تو ان کے لیے ترکے کا 2/3 حصہ ہوگا۔ 2 بہنوں سے زیادہ کے لیے آیت نمبر 11 سورت نمبر 4 دیکھیے۔ نمبر 3، اور اگر بھائی بہن ملے جلے ہوں تو سارا ترکہ ان کا ہوگا اور ایک مرد کے لیے 2 عورتوں کے برابر حصے کا اصول کار فرما ہوگا، جیسا کہ سورت نمبر 4 کی آیت نمبر 11 میں دیا گیا۔ نمبر 4، اگر متوفیہ عورت ہو تو اس کے ترکے کا وارث اس کا بھائی ہوگا۔ یہ تقسیم قرضے کی ادائیگی اور وصیت پوری کرنے کے بعد ہوگی، جیسا کہ سورت نمبر 4 کی آیت نمبر 12 میں کہا گیا۔ اللہ تمہیں یہ احکام کھول کھول کر بتاتا ہے تاکہ تم غلطی میں نہ پڑو، اور اللہ ہر بات کا صحیح علم رکھتا ہے، اس لیے اس کے احکام و قوانین علم و حکمت پر مبنی ہوتے ہیں۔ ان آیات سے واضح ہے کہ کلالہ یعنی لا ولد متوفی کی 2 قسمیں ہوں گی، جس کے ماں باپ ہوں اور جس کے ماں باپ نہ ہوں۔ ان دونوں کے ترکے کی تقسیم الگ الگ طریق سے ہوگی، جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے۔ اگر تقسیم ترکہ کے وقت ایسے لوگ بھی موجود ہوں جن کا ترکے میں کوئی حصہ نہ ہو لیکن وہ مستحق امداد ہوں تو انہیں بھی ان کی دلجوئی کے لیے عدالت کچھ دے سکتی ہے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ سورت نمبر 4 آیت نمبر 8۔ مفہوم یہ ہے، اگر تقسیم وراثت کے وقت ایسے رشتہ دار بھی موجود ہوں جن کا ترکے میں حصہ نہ ہو یا دوسرے یتیم اور مساکین تو انہیں بھی اس میں سے کچھ دے دو اور سمجھا دو کہ ترکے کی تقسیم قانون اور قاعدے کے مطابق ہوگی، جس کی روح سے انہیں بطور حق کچھ نہیں مل سکتا۔ جو کچھ انہیں دیا گیا ہے محض ان کی دلجوئی کی خاطر ہے۔ ترکہ تقسیم کرنے والوں کو اس میں بڑی احتیاط برتنی چاہیے۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ سورت نمبر 4 آیت نمبر 9۔ مفہوم یہ ہے، ترکے کی تقسیم صحیح قاعدے کے مطابق کرنی چاہیے اور اس بات کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے کہ اگر تم بھی
اپنے پیچھے ناتواں اولاد چھوڑ جاؤ تو تم کبھی نہیں چاہو گے کہ ان سے بے انصافی ہو، لہذا تم قانون خداوندی کی نگہداشت کرو اور ان معاملات میں ایسی بات کرو جو بالکل صاف، سیدھی اور محکم ہو۔ یہ حدود اللہ ہیں جن کے اندر رہتے ہوئے اسلامی مملکت جزئی قوانین خود مرتب کرے گی۔ حدود کے معنی ہوتے ہیں وہ فریم ورک جس کے اندر رہتے ہوئے اسلامی مملکت جزئی قوانین مرتب کرنے کی مجاز ہے۔ یہ حدود غیر متبدل ہوں گی، لیکن ان کے تحت وضع کردہ جزیات حالات کے مطابق بدلتی رہیں گی۔ خدا کا مقرر کردہ غیر متبدل، انسانوں کا وضع کردہ قابل تغیر و تبدل۔ یتیم پوتے کی وراثت۔ وراثت کے سلسلے میں ایک اہم نقطے کا پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ ہمارے ہاں والد صرف باپ کو کہتے ہیں اور ولد اولاد بیٹے بیٹیوں کو، لیکن عربی زبان میں اور قرآن کریم کی روح سے والد میں باپ، دادا، پردادا، اوپر تک سب شامل ہوتے ہیں۔ اسی طرح ولد میں بیٹا، پوتا، پرپوتا نیچے تک شامل ہوتے ہیں۔ ان معانی کے پیش نظر تقسیم ترکہ کا اصول ایک مثال سے سمجھیے، جیسے زید، پھر عمر، پھر رشید۔ اس میں زید کا بیٹا عمر ہے اور عمر کا بیٹا رشید، یعنی رشید زید کا پوتا ہے۔ زید کی وفات پر اس کے ولد یعنی بیٹے عمر کو بیٹے کا حصہ ملے گا، لیکن اگر عمر پہلے فوت ہو چکا ہے تو وہ حصہ رشید کو ملے گا، کیونکہ اب وہ زید کا ولد ہے، یعنی یتیم پوتا اپنے دادا کے ترکے سے حصہ پائے گا۔ قرآن کریم کی روح سے وہ محروم الارث نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح رشید کی وفات پر اس کا والد عمر اس کے ترکے سے حصہ پائے گا، لیکن اگر عمر پہلے مر چکا ہے تو رشید کے ترکے سے وہی باپ والا حصہ زید کو ملے گا، کیونکہ اب وہی اس کا والد ہے۔ یہی اصول دادی، نانا، نانی اور نواسا نواسی وغیرہ کی صورت میں کار فرما ہوگا۔